اللہ فرما رہے اے ملوم آشے تم قد غفرت لکم، اے بدری صحابی اب تم جو مرضی کام کرو، جو مرضی عمل کرو، تمہاری مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے تو میں نے بخشش کر دی ہے۔ بدر کے میدان میں صرف حاضری کی وجہ سے تمہیں یہ تمغہ دے دیا ہے کہ بات تمہارے اعمال کی نہیں ہے، بات تمہارے حضور علیہ السلام کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑے ہونے کی ہے۔ تم کھڑے ہو گئے، اب تمہاری مثل کوئی اور صحابی بھی نہیں بن سکتا جو بدری نہیں ہے۔ تو جہاں ایک لمحہ فکریہ، آخری چونکہ منٹ ہے نا، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، بدری صحابہ جتنے بھی تھے نا، سب کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ 313 314 312 جتنے بھی کر لیں، سب کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ بیمار تھیں۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں فرمایا تم مدینہ شریف میں ان کی تیمارداری کرو، تمہیں بدر کے میدان کا ثواب مل جائے گا۔ تو گویا چاروں خلفاء بدر میں موجود تھے، باقی تینوں تو تھے، اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدر کے میدان کے مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یوں بھی فرمایا، بعض وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جہاں پہ آئے نہیں لیکن وہ اجر میں شریک ہیں، انہیں حبسکم المرض، انہیں کسی چیز نے روک رکھا ہے، وہ میری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی بدر کے میدان میں آتے۔ تو چاروں صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمائے اے ملوم آشے تم، جو مرضی ہے تم عمل کرو، تمہارے عمل کی بات تو ہے ہی نہیں، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کون یہ جرأت دیتا ہے کہ ہم کہیں فلانا نہیں ہے مسلمان، فلانا نہیں ہے صحابی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ، حشرہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں میسر ہے، اور اس سے پہلے عشرہ رحمت گزر چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حشرہ رحمت میں کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس حشرہ رحمت پہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما کے اپنے نیک بندوں کی عبادات کی وجہ سے ہمیں بھی اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائے۔ اب حشرہ رحمت مغفرت ہے، تو اس کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مغفرت کے اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ رمضان شریف میں جس طرح مختلف قسم کی عبادات ہیں، اس کی ایک شرعی حیثیت ہے، اسی طرح رمضان شریف کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ تاریخی حیثیت کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کی تاریخی حیثیت آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ 17 رمضان شریف کو کفر و اسلام کے درمیان پہلا معرکہ، جس کو بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ رونما ہوا تھا۔ تو کل شہدائے بدر اور جو بدر میں شریک ہوئے تھے، بدر کے حاضرین، چاہے وہ وہاں سے شہادت پا کے آئے
یا مجاہد بن کے آئے ان کا بھی عرس مبارک ہے، ان کو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں آج شہدائے بدر کی تھوڑی سی عظمت، اگرچہ اس کے اندر تو بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن شہدائے بدر کا مقام کیا ہے کہ جنہوں نے اس بدر کے میدان میں لڑائی لڑی ان کی واقعی صحابہ کے لحاظ سے بھی کیا فضیلت ہے، اور پھر عام مومنوں کے لحاظ سے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ عام مومنوں کے لحاظ سے تو ویسے ہی صحابی کے نزدیک تو کوئی غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا، البتہ صحابہ میں جو طبقات ہیں ان میں بدر کے جو شرکاء ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو بدر کا ایک نام ہے یوم الفرقان، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہی نام بیان کیا ہے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ فرقان کتاب کو جنہیں قرآن مجید کو بھی کہا جاتا ہے، اور فرقان بدر کبریٰ کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بدر کبریٰ کو، بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی اس کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ اس نے بھی حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اب اس کے اندر ویسے تو یہ خود ہی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اس بدر کی لڑائی کے اندر یعنی اس کو فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی وہ نشانیاں ہیں جو بندہ ان کی طرف توجہ کرے تو بندے کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، اور بندے کا جو گمراہی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون بے شمار اس کے اندر وہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ جو سمجھ لیں کہ یہ صرف مشرکین کو ایک عسکری شکست ہی نہیں تھی، ایک انہیں میدان جنگ میں شکستی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی فکری شکست بھی تھی، کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بدر کے واقعے کے بعد بہت سے کافر صرف اس واقعے میں غور و فکر کر کے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے اندر اتنی نشانیاں ہیں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے حق کو پہچاننے کے لیے کہ اگر ہم ان نشانیوں کو گننا شروع کریں تو وہ بھی تھوڑے سے وقت میں نہیں گنی جا سکتی۔ جیسے دیکھیں سب سے پہلی نشانی تو اس کے اندر یہ ہے نا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مقابلے میں کافروں کی تعداد تھوڑی تھی، زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آنکھوں میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ بدر کی لڑائی میں مسلمان جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو کمزور مسلمان تھے، جن کے پاس آلات حرب بھی نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو مقابلے میں بڑی تعداد میں کافر تھے اور آلات حرب سے لیس بھی تھے اور جنگجو بھی تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کو وہ یوں لگتے تھے جیسے یہ 10-12 ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی بدر میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ اب اس کی تفصیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہم ایک کافر کو مارنے کے لیے ابھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کافر پہ تلوار اٹھائیں، اس سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کے گر جاتا۔ ہم حیران تھے کہ اس کو مارا کس نے، ہم نے تو ابھی تیاری کی ہے۔ تو یہ مدد تھی فرشتوں کے ذریعے اس بدر کے میدان میں۔ پھر اس بدر کے میدان میں اور مدد یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ اکرام کو ان کے سامنے کنکریاں پھینکی، جتنے بھی بدر کے کفار تھے سب کو وہ کنکریاں لگی، ایک مشت میں کنکری پھینکی گئی۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں۔ اسی بدر کے میدان میں وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی تھیں نا، غیب کی خبریں دی تھیں، مکہ کی زندگی میں، مکہ میں رہتے ہوئے، جب اسلام بہت کمزور تھا، مکہ میں رہتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ غیب کی خبریں دی تھیں، اور ان کا اظہار بھی اسی بدر کی لڑائی میں ہوا۔
مثلا اس کی میں ہلکی سی مثال آپ کو ایک دے دیتا ہوں. جب سورہ رحمان نازل ہوئی اس وقت مسلمان کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے، اجازت نہیں تھی، عبادت بھی نہیں کر سکتے. چھپ کے مسلمان اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے. اتنا سخت وقت تھا مسلمانوں پر. تو سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے جو آپ کے گنے چنے صحابہ تھے انہیں فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو یہ سورت کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا لیکن جلیل القدر یہ مجتہد صحابی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھتا ہوں. آپ نے وہیں پہ فرمایا ہاں تجھے ہی پڑھنی چاہیے. چلے گئے وہاں پہ، جیسے ہی سورت پڑھنی شروع کی نا، یہ آج کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جیسے مرضی پڑھیں، پھر بھی اتنی نعمتوں میں پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے قرآن پڑھنا. جو اس وقت تو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جا کے تلاوت شروع کی. سامنے مشرکین مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی تلاوت شروع کی نا انہوں نے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا خون مبارک نکل آیا، آپ کے کان سے خون نکل آیا. واپس آئے روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تلاوت شروع کی تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، انہوں نے میرا خون بھی نکال دیا، زخمی کر دیا. جب یہ عرض کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا یہ حال ہو گیا ہے اور آپ تبسم فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس وقت فرمایا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، ابھی یہ بدر کی لڑائی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تو اپنا بدلہ لے گا. اب بدر کی لڑائی میں ہوا کیا کہ جب لڑائی ختم ہو گئی تو ابو جہل اس میں قتل ہوا تھا. اس کو قتل بھی جناب محمد اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا تھا. لڑائی ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے، کس حال میں ہے. تو یہ گئے نا، اٹھے عرض کرنے لگے میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تجھے ہی جانا چاہیے، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے دی تھی. یہ جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا مرا ہوا ہے، اس کا سر جسم سے جدا کیا اور چونکہ بہت بڑا سر تھا تو اس کا وزن زیادہ تھا، رسی اس کے کان میں ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ عبداللہ تیرا وہ بدلہ پورا ہوا یا نہیں. جنہیں کب خبر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مکہ کی زندگی میں جب اسلام ابھی پوری طرح پھیلا ہی نہیں تھا، اور اس کی تصدیق بدر کے میدان میں ہوئی. اسی لیے قرآن مجید میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا. پھر اسی بدر کے اندر یوم الفرقان ایک اور کہنے کی وجہ اس کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بیان کر دو. عقبہ بن ابی معیط بعض سے معاہد بھی پڑھتے ہیں، دونوں کراتے ہیں، جس طرح مرضی پڑھ لیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا گستاخ تھا مکہ شریف کی زندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی گستاخیاں کیا کرتا تھا. تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ ان وجدتک خارج جبال و مکہ قتلتک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ میں ہے نا ابھی تو اس لیے اتنی بڑی جرأت کر رہا ہے، اگر تو مجھے مکہ کے پہاڑوں سے باہر ملا نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب یہ خبر اس وقت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، ابھی آپ مدینہ شریف نہیں آئے تھے. لیکن یہی جب اس لڑائی میں آیا تو مکہ شریف سے باہر آیا تو اس کو وہاں پہ اس کا قتل تھا، اس کو قتل کیا مسلمانوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی اس خبر کی بھی وہاں پہ تصدیق ہوئی، اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اب اگر اس کی نشانیاں میں ساری آپ کے سامنے بیان کروں تو ٹائم ادھر لگ جائے گا. میں اس بدر کے اندر چونکہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں جو بدر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، جتنے بھی تھے، چاہے شہادت پائی یا انہوں نے جہاد کرتے ہوئے اس میں غازی ہوئے، سب کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلے ابتدا بخاری سے کرتے ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جاء جبریل الیہ، کہ جبریل میرے پاس آئے، اور راوی جو روایت کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ جاء جبریل الی النبی، جبریل آئے بدر کے اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اب انہوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ما تحدون آل بدر فیکم، اے محبوب صحابہ تو آپ کے سارے ہی صحابہ ہیں، سارے ہی عظمت والے ہیں، جتنے بھی آپ کے یار ہیں سارے ہی عظیم ہیں، سب کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اپنے صحابہ کے درمیان جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جو مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اس مشکل گھڑی میں کہ جہاں آپ کا ساتھ دینا بڑا مشکل تھا، سامنے بظاہر موت نظر آ رہی تھی، تو وہ جو آپ کے ساتھ اس میدان میں کھڑے رہے، ان کو تم اپنے اندر کیا مقام دیتے ہو؟ تمہارے صحابہ کے اندر ان کا مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ تو سارے ہی صحابہ ہیں، سارے ہی عظیم ہیں، لیکن یہ بخاری شریف کے حدیث ہے، جبریل آ کے سوال کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ما تحدون علی بدر فیکم، اہل بدر تمہارے درمیان کیا مقام رکھتے ہیں، کیا مرتبہ رکھتے ہیں، کیا ان کا بھی عام صحابہ جتنا مرتبہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے پہلے جواب دیا، فرمایا جبریل جو بدر کے اس میدان میں میرے ساتھ کھڑے تھے نا، ان کا مقام پھر کوئی عام مقام نہیں ہے، کوئی عام مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم بدری صحابی کو جو مرتبہ دیتے ہیں، میرے صحابہ کے اندر ان کا جو مقام ہے، صرف صحابہ نہیں، من افضل المسلمین، جتنے بھی قیامت تک مسلمان ہوں گے سب سے افضل اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بدری صحابی ہے۔ یہ جواب تو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے، اپنے صحابہ کی عظمت اپنی زبان سے بیان کی کہ میرے بدری صحابی کا کوئی مقابل نہیں ہے، جو اس کے اندر شامل ہو گئے ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ ان کے مد مقابل کوئی مسلمان آ ہی نہیں سکتا۔ اب بدری صحابی کے مقام مرتبے کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، تو نبی کے مقام کے مرتبے یا بشر تو ہم بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے آج ہمارے اسلام کا حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو فرماتے ہیں جس نے بدر کے میدان میں میرا ساتھ دیا، چاہے شہادت پائی یا نہ پائی، مسلمانوں میں سے کوئی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ افضل المسلمین من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سے سب سے افضل ہے۔ اب حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابی کے مثل کوئی نہیں ہے نا، وہ سب سے افضل صحابہ ہے آپ کے صحابہ میں سے، کذالک من شہد من الملائکۃ، اب بدر کے میدان میں صرف صحابہ ہی تو نہیں شریک ہوئے تھے نا، فرشتے بھی تو آئے تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا اذ جمدتکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اے محبوب فرما دیجئے الن یکفیکم ان یمدکم، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتے بھیجے؟ تو وہ بھی تو آئے تھے نا جنہوں نے کافروں کو قتل کیا۔ تو حضرت جبریل کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کے بدری صحابہ میں سب سے افضل ہے، کذالک من شہد بدر من الملائکۃ، اسی طرح ہم ملائکہ میں فضیلت کا معیار ہے۔ وہ ملائکہ جو بدر کے میدان میں لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے ملائکہ سے افضل ہے۔ جس طرح کہ بدری صحابی باقی صحابہ سے افضل ہو گئے، اسی طرح اللہ نے ان ملائکہ کو بھی مقام اور مرتبہ دے دیا کہ جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ تم بدر کے میدان میں جاؤ، تو باقی فرشتے ان کی مثل نہیں ہو سکتے، اللہ نے انہیں اتنا مرتبہ دیا۔ پھر اسی طرح یہ حدیث ہے طبرانی شریف کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن، بلکہ جس دن بدر کی لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات کو، اگلے دن لڑائی ہونی تھی، رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدری صحابہ کو جمع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں نصیحت کی، واعظ کیا۔ تو اس واعظ کرنے کے دوران امام طبرانی اس حدیث کو لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم بدر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے رات یعنی دن سے پہلے جو رات تھی اس رات کو اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کو مقام اور مرتبہ جو ملنے والا تھا بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کا، اس کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب غیر محسوس چیز کو مثال کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے مثال کس طرح دی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا والذی نفس بیدہ، قسم اٹھائی پہلے اللہ کے نبی نے، اصدق الصادقین رسول، لیکن پھر بھی بات کرتے ہوئے قسم اٹھا رہے ہیں بات کی عظمت کے لیے، اس لیے نہیں کہ جھوٹ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جھوٹ سے پاک ہیں، کیونکہ آپ معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا۔ بات کی عظمت کے لیے اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، والذی نفس بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان مولودا ولد فی فقہ 40 سنۃ۔ اب ذرا میں حدیث کا سمجھانے کے لیے آپ کو اپنے انداز سے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ویسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا فطرت پہ ہی ہوتا ہے، دین اسلام پہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، گستاخ رسول بنا دیتے ہیں، گستاخ صحابہ بنا دیتے ہیں، ورنہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا فطرت پہ ہوتا ہے۔ لیکن پہلے دن کا بچہ متقی تو نہیں ہوتا، اسے تقوی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اسے گناہوں سے بچنے کا کوئی نہیں پتہ، اسے تو یہ نہیں پتہ کہ دنیا ہے کیا، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے بدری صحابہ کو جب ان کا مقام اور مرتبہ بتا رہے تھے تو آپ نے جو مثال دی وہ فرمایا کہ لو ان مولودا ولدا، اگر کوئی بچہ پیدا ہو اللہ اسے یہ طاقت دے کہ جس دن پیدا ہوا اس دن ہی اس کے نامہ اعمال میں 40 سال کی تقوی والی عبادت موجود ہو، اتنا متقی کہ جس طرح ایک بندہ 40 سال میں ساری اپنے بالغ ہونے کی زندگی میں نیکی کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور اس کا جو مقام 40 سال میں اسے ملتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ ایسا جس کو ولادت کے وقت یہ مرتبہ دے دیں، پھر اس کے بعد اب وہ یہ نہیں کہ اس کے بعد اس نے زندگی ختم کر دی، اس نے نیکیاں ختم کر دی، بلکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یعمل بطاعۃ اللہ کلھا، اب اس کی زندگی جوں آگے جاتی گئی 40 سال سے اس کی زندگی شروع کریں ایک قسم کی۔ بچہ پہلا دن پیدا ہوا لیکن عبادت اس کے نام اعمال میں 40 سالہ کی ہے، اور یہاں سے وہ اب آگے زندگی شروع کر رہا ہے۔ اب آگے یہ نہیں مطلب کہ اس نے عبادت ترک کر دی، گناہ شروع کر دیے، بلکہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یعمل بطاعۃ اللہ کلھا، ہر لمحہ پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے۔ یجتنب المعاصی کلھا، جتنے بھی گناہ ہیں اس کے بعد اسے جو زندگی مل رہی ہے ان میں بھی وہ بچتا جا رہا ہے، کوئی ایک گناہ بھی اس کے نام اعمال میں نہیں ہے۔ الی ان یرد الی ارذل العمر، یہاں تک کہ رب اسے اتنی زندگی دیتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، انتہائی بڑھاپے کی عمر، ارذل العمر کہا جاتا ہے رذیل ترین عمر، جس میں بندہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہوا تھا کہ اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، اس عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس ساری عمر کے دوران وہ تقوی میں گزارتا ہے۔ اتنا متقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ہو اس کے تقوی کا یہ معیار ہو، تو جہاں سے آپ بدری صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لم یبلغ احدکم هذه الليلہ، تمہیں آج کی رات جو اللہ مرتبہ دینے والا ہے نا، وہ اتنے تقوی والا بندہ بھی تمہاری اس رات کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اتنا مقام اور مرتبہ تمہیں بدر کے میدان میں لڑائی لڑنے کے لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم وہ اس قسم کا بندہ بھی اگر ہو تو تمہارے تقوی کی صرف اس رات کی عبادت کے قریب بھی نہیں پہنچ جا سکتا۔ اتنا صحابہ بدری صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے عمل۔ بس تیسری حدیث میں نے کہا تھا کہ میں 3 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں بدری صحابہ کی عظمت پر۔ تیسری حدیث ذرا سنیے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اطلع اللہ علی آل بدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چانکا۔ اب اطلاع کا لغوی معنی تو چانکنا ہے نا، لیکن چانکنا اس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو آگے ہو کے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یا کسی سے پیار ہو تو اس کو آگے ہو کے دیکھتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ساری مخلوق سے پیار ہے۔ یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے نظر رحمت فرمائی، اللہ نے اپنی بھرپور نظر رحمت فرمائی علی آل بدر، آل بدر پر، جتنی بدر کے صحابی تھے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھرپور نظر رحمت فرمائی، اللہ نے بھرپور نظر رحمت فرمائی۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، یہ تو ہوگی نظر رحمت، اب اس نظر رحمت کا فائدہ کیا ہوا؟ اگلا جملہ میری سمجھ میں جتنا کچھ آیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، جتنا میرا مطالعہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہو تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہو، لیکن مجھے جو کچھ سمجھ آیا کہ یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا انبیاء کی کسی امت میں سے کسی امتی کو نہیں ملا، حضور علیہ السلام کی امتیوں میں سے بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ جملہ حدیث کا سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابہ کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے اللہ نے نظر رحمت کی، جھانکا ان پر، پھر اس کے بعد فقالا، اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، فرمایا تمہارے اعمال کی بات اب نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں، یہ برائیاں تو نہیں کریں گے، یہ کوئی خطا والا عمل تو نہیں کریں گے، یہ اس جانب جائیں گے تو نہیں، لیکن یہ دیکھیں آج میرے لیے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم رمضان سے اگلا رمضان پاتے ہیں تو اگر اس کا ادب و احترام کرتے ہیں تو ہمارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگلوں کا تو پھر بھی حساب ہوگا نا۔ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک نماز سے اگلی نماز تک کے گناہ بخش دیے، لیکن کہیں بھی ہمارے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے کہ نماز کے بعد جو گناہ کریں گے ان کی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ کسی کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمغہ نہیں دیا، لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ فرما رہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدری صحابی اب تم جو مرضی کام کرو، جو مرضی عمل کرو، تمہاری مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارے تو میں نے بخشش کر دی ہے۔ بدر کے میدان میں صرف حاضری کی وجہ سے تمہیں یہ تمغہ دے دیا ہے کہ بات تمہارے اعمال کی نہیں ہے، بات تمہارے حضور علیہ السلام کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑے ہونے کی ہے۔ تم کھڑے ہو گئے، اب تمہاری مثل کوئی اور صحابی بھی نہیں بن سکتا جو بدری نہیں ہے۔ تو جہاں ایک لمحہ فکریہ، آخری چونکہ منٹ ہے نا، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، بدری صحابہ جتنے بھی تھے نا سب کے لیے یہ خوشخبری ہے، 313 314 312 جتنے بھی کر لیں سب کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں حاضر نہیں ہوئے کیونکہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ بیمار تھیں۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں فرمایا تم مدینہ شریف میں ان کی تیمارداری کرو، تمہیں بدر کے میدان کا ثواب مل جائے گا۔ تو گویا چاروں خلفاء بدر میں موجود تھے، باقی تینوں تو تھے، اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدر کے میدان کے مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یوں بھی فرمایا، بعض وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جہاں پہ آئے نہیں لیکن وہ اجر میں شریک ہیں، انہیں حبسکم المرض، انہیں کسی چیز نے روک رکھا ہے، وہ میری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی بدر کے میدان میں آتے۔ تو چاروں صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمائے اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہے تم عمل کرو، تمہارے عمل کی بات تو ہے ہی نہیں، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کون یہ جرأت دیتا ہے کہ ہم کہیں فلانا نہیں ہے مسلمان، فلانا نہیں ہے صحابی؟ کسی ایک صحابی کا نام لے کر میں کیوں یہ کہوں؟ یہ مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ جن کے بارے میں تو بخاری شریف کے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب نے فرمایا اعملوا ما، کو بتاؤ مجھے کسی اور کے بارے میں رب نے فرمایا اعمل ما شئت، جو مرضی ہے عمل کر۔ اللہ نے نہیں کہا کسی کے بارے میں، یہ بدری صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہے تم کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ بدر میں لڑائی کرنے والوں کے صحابہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم ہوتا ہے۔